اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ ان آیتوں کے اندر ایک خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کس بات کا کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو ہر دلیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا محبوب جتنی باتیں ہم ان کو سمجھا سکتے تھے وہ ساری ہم نے ان کو سمجھائی ہیں، ہر طرح سے ان کو دلیل دی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کیا کریں؟ فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر اب بھی آپ کو جھٹلائیں تو فقل، آپ پھر ارشاد فرما دیں لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے عمل میرے ساتھ ہیں اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ۔ بات سمجھ ہی نا؟ یعنی اتنے دلائل کے بعد بھی اگر ان کو بات سمجھ نہیں آتی ہے وَإِن كَذَّبُوكَ، اب بھی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، اگر یہ آپ کا اب بھی انکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ ان کو فرمایا ٹھیک ہے بھائی، جتنا ہم نے تمہیں سمجھانا تھا سمجھا دیا۔ تمہاری کھوپڑی میں اگر پھر بھی بات سمجھ نہیں آتی ہے، پھر بھی تمہیں اسلام سمجھ نہیں آ رہا، قرآن سمجھ نہیں آ رہا، میرے معجزات دیکھ کر یہ تمہیں سارا کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو فقل، اب آپ پھر ان کو فرمائیں کیا لی عملی، میں جو عمل کر رہا ہوں، جو اسلام کا پیغام پہنچا رہا ہوں، جو تبلیغ کر رہا ہوں، میرا عمل میرے ساتھ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور جو نخرے تم دکھا رہے ہو، جو باتیں تم کر رہے ہو اسلام پر، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا قیامت کے دن تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں یہ سمجھانے کی ایک سٹیج ہے کہ انسان جب کسی کو سمجھاتا رہتا ہے، پھر بھی اسے سمجھ نہیں آتی نا، تو اس کے لیے پھر قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ بات ٹھیک ہے بھائی، اب اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، ہے نا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے، سمجھ آئی نا؟ پھر اب تم جو ہے وہ یہ آخری بات ہوتی ہے کہ جب کسی کو سمجھ نہیں آتا تو پھر اس کو حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے وہ ہے نا قرآن مجید کی آیت ہے کہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کا چراغ بجھا دے نا تو پھر کیا کرتا ہے؟ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، پھر انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے، پھر بھٹکتے پھرتے ہیں، پھر انہیں کہیں سے ہدایت نہیں ملتی ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، میں محبوب آپ ان کو فرما دیں ٹھیک ہے بھائی، لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے عمل میرے ساتھ ہے اور وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ۔ انتم بریون مما عمل، جو میں عمل کر رہا ہوں آج کے بعد تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم بری ہو۔ وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، یعنی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یعنی جو کچھ میں کروں تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم سے تو قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی یہ کیا ہو رہا تھا پورے مکے کے اندر۔ وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میرا بھی تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں یہ کون سی سٹیج ہے جہاں پہ آ کر اخیری کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ فرما دیا گیا کہ بس اب ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سمجھ آئے گی نہیں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، فرمایا محبوب ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جو آپ کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، آپ کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، لیکن حال کیا ہے ان کا؟ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، آپ بہروں کو کیسے سنائیں گے؟ یعنی سن تو لیتے ہیں لیکن یہ کانوں سے سن لیتے ہیں، کبھی دل کے کانوں سے سنا نہیں ہے۔ اگر یہ غور سے سنتے، قرآن میں توجہ کرتے، آپ کے معجزات پر توجہ کرتے، دیکھنے والوں نے تو دیکھا ہے نا، ان کو سمجھ آئی ہے، ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ لو لم تکن فی آیات بینات لکان منظرہ ینبئک بالخیر۔ آپ فرماتے کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چہرہ ہی ایسا عطا فرمایا کہ اگر حضور کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے پھر بھی دیکھنے والا سمجھ جاتا یہ واقعی اللہ کے نبی ہے۔ دیکھنے والا خالی چہرہ دیکھ کے جناب کلمہ پڑھ جائے، اور کچھ ایسے بد نصیب اسی چہرے کے ساتھ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جناب سب کو سمجھاتے پھر رہے ہیں، پھر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ آپ کی باتیں تو غور سے سن لیتے ہیں لیکن ان کا حال کیا ہے؟ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، اب بہرا جتنا مرضی غور سے کان لگا لے اسے کون سی آواز سنائی دیتی ہے؟ میں ان کا دل جو ہے نا اتنا اندھا اور بہرا ہو چکا ہے کہ اب یہ حق سننے کے باوجود بھی انہیں سمجھ میں
نہیں آتا ہے. آپ دیکھ لیں یہ حال آج کے دور کا دیکھ لیں. آپ لوگوں کے سامنے حقیقت رکھتے جائیں, قرآن سے دلیل دیں, حدیث سے دلیل دیں, سننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں ہوتا ہے, اس پر کان ہی نہیں دھرتے کہ یار یہ باقی قرآن ہے کہ نہیں ہے. جب بھی آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے میاں یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ شریعت ہے, ٹھیک ہے, لوگ سن لیں گے لیکن اس کے باوجود ان پر اثر نہیں ہوتا. یہی حال ان کا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے قرآن سنا, حضور کے ہاتھوں سے انہوں نے معجزے دیکھے, حضور کے چہرہ انور سے انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے. سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی سب کچھ, اور حضور سے جنہوں نے قرآن سنا ہے, کوئی چھوٹی موٹی بات ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان پر اثر نہیں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جو آپ کی باتوں کو غور سے سن کے, آپ کا قرآن سن کے بھی ان کو سمجھ نہیں آیا نا, افانت تسمع الصم, آپ بہروں کو کیسے سنائیں گے؟ یہ بہرے ہیں. اس کا مطلب کیا نکلا کہ جو حق نہ سن سکے, جو اسلام کی سمجھ نہ سکے, جو اسلام کی بات نہ سمجھ سکے, جو قرآن اور حدیث کو نہ سن سکے, رب کی نظر میں وہ بندہ بہرا ہے. چاہے گانے سنتا رہے, چاہے فلمیں سنتا رہے, چاہے جناب دنیا جہان کی باتیں سنتا رہے, جیسے ہماری قوم کہتی ہے نا سانو سمجھ نہیں آتی. اس کا مطلب یہ کہ ہر بات تجھے سن بھی لیتا ہے, سمجھ بھی آ جاتی ہے, صرف اسلام تجھے نہیں سن رہا نا, تو اسلام تجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جو آپ کی باتیں سن کر بھی نہ سنے, افانت تسمع الصم, پھر آپ بہروں کو نہیں سنا سکیں گے. وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ, اگرچہ یہ سمجھتے نہیں یہ بات کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے, اس کے باوجود یہ کہتے جی سانو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور اگلی بات دیکھیں, فرمایا وَمِنْهُم مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ, اے محبوب کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے بھی ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں, اور کچھ وہ لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں. ان کا دن رات ہے یہ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کھانا پینا سب کچھ ان کے سامنے ہے. لیکن حال کیا ہے, افانت تہدی العمی, اے محبوب آپ اندھوں کو کیسے راستہ دکھائیں گے؟ یہ اندھے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا ذرا انداز چیک کرے کہ یار قرآن کا انداز کیا ہے. جو نبی کی بات نہ سنے, رب فرما رہا ہے یہ بہرا ہے. جو نبی کی طرف دیکھ کر بھی اسلام قبول نہ کرے, رب فرما رہا ہے یہ اندھا ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کا نبینا صحابی ہے, لیکن شان کتنی بڑی ہے. جب تہجد کی اذان ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جا کے دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نائب بلال ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ جو ہے وہ جناب مدینے سے باہر تشریف لے کے جاتے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو جو ہے وہ جناب کیا کرتے, اپنا نائب بنا کے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. حضور ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے, حضور کے ایک اور نبینا صحابی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو پتہ چلا کہ ایک عورت ہے وہ گستاخ ہے, بکواسیں کرتی رہتی ہے, گستاخی کرتی رہتی ہے حضور علیہ السلام کی. رات کو نا ان کے گھر پہنچ گئے, سارے سوئے ہوئے تھے, چارپائی پہ ہاتھ لگاتے جہاں وہ عورت سوئی ہوئی تھی وہاں پہ پہنچے, اور پہنچنے کے بعد اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی سویا ہوا تھا. بچے کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھا, تلوار نکالی, اور تلوار نکال کے عورت پہ سینے پہ رکھ کے نیچے زور دے کے نا عورت وہیں پہ مار دی. نبینا صحابی ہے. رات صبح واپس آ گئے, آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی. حضور نے ارشاد فرمایا, اس نبینا صحابی کو فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھے. آنکھیں ظاہراً نہیں ہیں لیکن ہے کتنا بڑا. حضور نے ارشاد فرمایا یہ جنتی بندہ ہے. ٹھیک ہے. جو آنکھیں نہ ہونے کے باوجود, نبینا ہونے کے باوجود حضور کے گستاخ کو جا کے گھر جا کے مار کے آیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یار رب کا اعلان ہے کہ فرمایا محبوب جن کے کان ہونے کے باوجود جو آپ کی بات نہ سن سکے وہ بہرا, اور جو آپ کے معجزے, آپ کا چہرہ, آپ کے نظروں کے ساتھ اپنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی جن اندھوں کو نظر نہیں آ رہا, یار کیسا خبیث ابو جہل ہوگا جن کے آنکھوں کے سامنے حضور چلتے ہوں گے. عبداللہ ابن عقبہ بن ابی معیط دیکھ لیں, ولید بن مغیرہ کو دیکھ لیں, یہ سارے وہ خبیث ہیں. نضر بن حارث کو دیکھیں, یہ سارے وہ خبیث ہیں جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے. لیکن نصیب دیکھیں, مقدر کتنا ماڑا ان خبیثوں کا. ٹھیک ہے. امام الانبیاء ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, حضور ان کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب اب دیکھیں نا اب کہاں گئے سارا کچھ. پھر مقدر تو میرا حضرت بلال کا ہے نا, اسی مکے کے اندر حضرت بلال ہے, اسی مکے کے اندر عمار بن یاسر ہے, اسی مکے کے اندر شعیب رومی ہے. یہ سارے غریب لوگ ہیں. ان کو قرآن سمجھ آ گیا, حضور کے فرمان سمجھ آ گئے, ان چودھریوں کو سمجھ نہیں آیا ہے. یہ چودھری تھے نا سارے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ومنہم من ینظر الیک, یہ جو آپ کی طرف ان میں سے کچھ لوگ دیکھتے ہیں نا, دیکھنے کے باوجود بھی انہیں کچھ نظر. اس کا مطلب یہ کہ خالی آنکھوں سے دیکھنے سے بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے جب تک بندہ دل کی نگاہ سے نہ دیکھ رہا ہو.
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ آپ کو دیکھتے ضرور ہے پر دیکھتے اب سر کی آنکھوں سے ہے نا. افانت تہد العمی، اے محبوب آپ اندھوں کو کیا دکھائیں گے. ٹھیک ہے جی، اندھوں کو کوئی راستہ نظر ظاہر اندھا تو خود محتاج، اسے کیا نظر آئے گا. فرمایا محبوب جو آپ کو دیکھنے کے باوجود بھی اپنے دل کی آنکھ سے نہ دیکھ سکے، میں اس سے بڑا اندھا کیا ہوگا. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، آپ کو دیکھنے کے باوجود بھی ایسے ہی ہیں جیسے آپ کو دیکھا نہیں ہے. ہاں آپ کو دیکھا ہوتا تو کلمہ نہ پڑھ جاتے. دیکھیں معاشرہ ایک، لوگ ایک، ان میں سے خوش نصیب ایسے ہیں. ابو جال کو دیکھ لے، ایسا بد نصیب جن کے سامنے حضور ہے پر دیکھ نہیں سکا ہے. ٹھیک ہے، ابو جال کا سگا بیٹا حضرت اکرمہ جب دیکھا ہے تو واقعی نظر آیا کہ یار یہ واقعی اللہ کا نبی ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے پھر ہدایت عطا فرمائی، اسی کا بیٹا کلمہ پڑھ کے کھڑا ہوا ہے. باپ نے 100 معجزے دیکھے، کچھ بھی نہیں فرق نہیں پڑا ہے، اور بیٹا حضور کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے کہتا جی آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور نے فرمایا ہاں واقعی اللہ کا رسول ہوں. کہنے لگا جی آپ پھر کوئی معجزہ دکھا دے. حضور نے فرمایا کیا دیکھے گا. کہنے لگا جی اگر وہ پتھر چل کے آئے آپ کی گواہی دے، گواہی دینے کے بعد واپس چلا جب میں کلمہ پڑھ لوں گا. حضور نے پتھر کو اشارہ کیا، پتھر پانی کے اوپر تیرتا ہوا آیا. ٹھیک ہے، اور آ کے حضور کا کلمہ بھی پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگا حضور نے ارشاد فرمایا اور کچھ دیکھ رہا ہے قاضی سے واپس بھیجے. جب واپس چلا گیا، جب پتھر کلمہ پڑھ کے ابھی وہ اپنی جگہ پہ پہنچا تھا تو اکرمہ بن ابی جال بھی کلمہ پڑھ کے کھڑا ہوا تھا. تو دیکھیں یہ بات ہوتی ہے ایمان والی. ایک معجزہ دیکھا ہے کلمہ پڑھ گیا، اور باپ نے 1000 معجزے دیکھے ہیں کلمہ نہیں پڑھا ہے. تو یہ نصیبوں کی بات ہے. کسی کو ایک لفظ سمجھ میں آ جاتا ہے. آقا علیہ السلام کی خدمت میں نا صدیق اکبر کی شکایت لگا دی گئی. کوئی بات تھی، حضور کی شکایت لگا دی گئی. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار صدیق اکبر کی کوئی شکایت نہ لگایا کرو، میرے ابو بکر کی کوئی شکایت نہ لے کے آیا کرو. تمہیں پتہ ہے تم میں سے جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے سب نے مجھ سے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی ہے، واحد صدیق اکبر ہے جس نے بغیر دلیل کے مجھے مانا ہے. ٹھیک ہے نا جی، نصیب تو یہ ہے نا بابا، یہ واحد صدیق اکبر ہی ہے. تم میں سے ہر بندے نے مجھ سے دلیل مانگی ہے، معجزہ مانگا ہے، ثبوت مانگا ہے. واحد صدیق اکبر ہی ہے جس نے مجھ سے کوئی ثبوت نہیں مانگے کہ آپ اللہ کے نبی ہے کہ نہیں. میں نے کہہ دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، فوراً ہی مان گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، رب کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں اب اتنا بڑا قرآن چھوڑ کے، اتنا بڑا اسلام چھوڑ کے جو لبرل اور سیکولر بنا پھرتا ہے، جس اسلام کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی ہے، بتائیں اس پر ظلم کون کر رہا ہے. کل کو یہ قیامت کے دن جو روئے، اب اس کا رونا بنتا ہے. رب نے 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، تو 6 کلمے نہ یاد کر سکا، تو نماز سیدھی نہ کر سکا، تو اپنے حلال حرام نہ پہچان سکا. کل قیامت کے دن اگر لطر پڑتے ہیں تو کس کا قصور ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت آیت ہے. اور 25 پارے کے اندر غالباً 25واں یا 24واں پارہ مکمل ہو رہا ہے، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. تو میں جو تو اچھا عمل کر رہا ہے وہ بھی تو اپنی خاطر کر رہا ہے. من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا عمل کر رہا ہے، نیک کر رہا ہے، تیری نیکی کا فائدہ بھی تجھے ہی ہو رہا ہے. ومن اساء فعلیہا، اور جو تو غلط کام کر رہا ہے فعلیہا، اس کا بھی ذمہ دار تو خود ہی ہے. وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیں ذرا، میں یوم یحشرہم، میں قیامت کے دن جب رب ان سب کو جمع کرے گا نا جی، سارے پھر وہ قیامت کے دن جب جمع ہوں گے تو حال کیا ہوگا؟ ذرا مزیدار بات دیکھیں. میں کالم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، جب رب کے عذاب کو دیکھیں گے، جب قبروں سے نکلیں گے، نکلنے کے بعد جب قیامت کے منظر کو دیکھیں گے، اور ہوگا کیا؟ تو میں رب کے عذاب کو دیکھنے کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کتنا عرصہ دنیا میں رہے ہو؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ کالم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں تو صرف دن کی کچھ گھڑیاں ہی رہے ہیں. ایک دن کی یعنی گھنٹہ کھانی ایسی دنیا زندگی گزاری ہے، اس تو علاوہ ایسی زندگی جنہوں نے 60 سال 70 سال 80 سال 200 سال 400 سال ہزار سال جنہوں نے دنیا کے اندر رہے، رب کا عذاب دیکھنے کے بعد یہ کیا کہیں گے؟ جب ان سے کہا جائے گا نا ہاں بھائی دنیا کے اندر کتنی زندگی گزار کے آئے ہو؟ کہیں گے گھنٹہ کر لا کے آئے ہیں. کیا کہیں گے؟ الا ساعۃ من النہار، پورا دن بھی نہیں، دن کا کچھ حصہ ہم یہاں پہ رہ کے آئے ہیں. یہ حدیث ہے. میں جب انسان کو آخرت کا عذاب دیا جائے گا تو اسے دنیا کے سارے سکھ بھول جائیں گے.
ایسا بندہ جسے زندگی کے اندر کبھی کسی کا کانٹا بھی نہیں چبھا ہوگا نا، تو میں جب آخرت کا پہلا جھٹکا اسے لگے گا، اسے دنیا کا سارا سکھ بھول جائے گا، وہ کہے گا کہ میں نے زندگی کے اندر کبھی اپنا سکھ کا سانس بھی نہیں لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا جس بندے کی ساری زندگی دکھوں کے اندر گزری ہوگی، جب وہ جنت کا پہلا نظارہ کرے گا اسے دنیا کے سارے دکھ بھول جائیں گے۔ اسے پوچھا جائے گا کبھی تو نے دکھ دیکھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، میں نے کبھی دکھ نہیں دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، فرمایا کَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، فرمایا ان کا حال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ سارے جب کھڑے ہوں گے جمع ہونے کے بعد کیا کہیں گے؟ کہیں گے جی ایسے تو صرف گھنٹہ کھانی لایا ہے، صرف گھنٹہ ہی لایا اتھے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے، وہ کاریں، وہ فیکٹریاں ہیں جی، وہ سارا کچھ جب پیچھے چھوٹ جائے گا، رب کا عذاب جب نظر آنے لگے گا، پھر سارا کچھ بھولا ہوگا۔ یتعارفون بینہم، فرمایا قبر سے نکلنے کے بعد ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، اے میرا سوترے دے، مسات دے، مسیر دے، فلانا تے فلانا تے فلانا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، قیامت کے دن سارے ایک دوسرے کو، ایک لمحہ وہ بھی آئے گا کہ جب ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ یار یہ میرا فلانا وہ دوست ہے جو مجھے جلسے میں لے کے جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے، یہ میرا لیڈر ہے جو کہتا تھا جی آپ ہمارے جلسے میں آؤ، ہم تمہارے جمہوریت بچا کے دیں گے۔ ٹھیک ہے، سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، لیکن ہوگا کیا؟ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، قد خسر الذین، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان اٹھایا ہے۔ رب کی ملاقات تو یاد ہی کوئی نہیں۔ آج بھی آپ کسی کو کہہ رہے ہو اے رب نہیں دیکھ رہا یا رب نے تو منہ بھی کھانا، اکثر کی طرف ہے نا جملہ یہ ہمارا، اور رب نے تو منہ کی بھی کھائے گا۔ اب تو اتنی تڑی لگا کے کہتے کہ بھی کھا لیں گے، نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے، اب یہ کتنا بڑی بہادری والی بات کرتے، حالانکہ یہ الفاظ ہے نا کہ تو رب نے منہ نہیں بھی کھانا، تو آگے سے یہ کہتے ہم بھی کھا لیں گے۔ ٹھیک ہے نا، تو ما کانوا مہتدین۔ مجھے ایک بندے نے کہا تھا، میں نے ایک بندے کو زیادتی کی اس نے، تو میں نے اسے صرف اتنا کہا، میں نے کہا تو خدا نے حساب نہیں دینا، کہنا میں آپ پہ دے لاں گا، یہ الفاظ اس نے کہتے۔ ٹھیک ہے نا، پتوں کی کتھا اس نے کہا جی میں آپ پہ دے لاں گا۔ 4 سال بعد گزرے تو مجھے فون کر کے کہنا جی معافی دے دو، میں جی تو رب نے حساب دینا ہے، میرے کو معافی کس واسطے مانگ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ بات ہے کہ نا جی اتنے الفاظ بندہ ہے مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جناب۔ ٹھیک ہے جی، ایڈا بھی بندے کو چبل نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ منہ سے جو مرضی ہے پھٹ کر کے جناب نکال کے رکھ دے، جس طرح ہماری قوم کہتی ہے ویکھی جائے گی، آپ ویکھ لیں گے، ٹھیک ہے، تو ایسے ویکھ لے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ بے وقوف لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جب انہوں نے جھٹلا دیا، یاد ہی نہ رہا کہ یار ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم رب کے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یار کبھی تصور کر کے دیکھا ہے کہ وہ منظر جب رب سامنے ہوگا اور بندہ اس کو حساب دے رہا ہوگا اور رب پوچھ رہا ہوگا کہ ہاں بتا وہ فلانا کم کی میں کیتا سی، فلانا کی کیتا سی، فلانا کی میں کیتا رہے، فلانا کی میں کیتا سی۔ ٹھیک ہے، تب کیا بنے گا؟ وما کانوا مہتدین، فرمایا انہیں ہدایت آئی نہیں ہے سیدھی طریقے سے، نہ یہ ہدایت کے قابل تھے۔ کیوں؟ اگر یہ ہدایت کے قابل ہوتے تو رب کی ملاقات کو جھٹلا دیتے۔ انہیں وہ وقت یاد نہ رہتا کہ یار ایک وقت ایسا آنا کہ جب رب ہم سے پوچھے گا کہ 10 نہ فلانی بےایمانی کی میں کی تھی، ہاں جی، فلانی IPP دا حساب بھی دے دے، فلانی چوری دا حساب بھی دے دے، فلانی وزارت دا حساب بھی دے دے، فلانے MNA دے، فلانے MPA دے سارا حساب دے۔ کیا خیال ہے؟ اب بھی یہ سارے کہتے ہیں ہم رب کو حساب دے لیں گے۔ ٹھیک ہے، رب کو حساب تو نبی بھی نہیں دے سکتے، یہ یاد رکھیں، سمجھ آئیے؟ رب کو حساب حالانکہ معصوم عن الخطا ہے، لیکن رب کا جلال اتنا ہے کہ رب کا اگر حساب کی بات کی جائے تو انبیاء بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مالک ہم سے حساب نہ لینا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ صرف رب کی رحمت ہی بندے کو جنت لے جا سکتی ہے، باقی عمل بندے کو جنت نہیں لے کے جا سکے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر رب عمل کی بات پہ آ جائے کہ ہاں بتا نماز کیسے پڑھی تھی، سانو تو سیدھی سبحانک اللہم میں بھی نہیں آندی، اتحیات بڑی دور دی گل ہے، دعا کرنو تو بڑی دور دی گل ہے، ساڈا تو رکوع سجدہ بھی سیدھا کوئی نہیں ہے۔ کہ عائشہ صرف رب کی رحمت ہی ہے جو بندے کو جنت میں لے جائے۔ اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی؟ ہاں میں بھی، مجھ پر بھی رب کی رحمت ہے تو میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ حضور نے مثال دی ہے، فرمایا کہ نبی بھی اگر جنت میں جائیں گے تو محض رب کے کرم سے جائیں گے، حالانکہ نبی جیسا عمل کون کر سکتا ہے؟ معصوم عن الخطا، ہیں جی۔ پھر اس کے بعد جتنی دنیا کے اندر جو نیک اعمال کیے جا رہے ہیں، جو تبلیغ ہو رہی ہے، جو اسلام پھیلا ہے، وہ ان کی محنتوں اور ان کے خون کا نتیجہ ہے، ان کی جو ہے دن رات کی مشقتوں کا نتیجہ ہے جو آج یہاں تک اسلام پہنچا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انبیاء بھی جب دعا مانگتے تو کہتے یا اللہ ہم پر کرم فرما، اپنی جنت عطا فرما۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔